بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے والے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1885 عیسوی میں مولانا محمد اسماعیل جھنجھانوی کے یہاں قصبہ کاندلہ مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شروع کی تعلیم کاندلہ کے ایک مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کا حفظ، فارسی اور عربی کی کتابیں اپنے والد اور مولانا حکیم محمد ابرار صاحب سے نظام الدین دہلی میں پڑھی۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ کے ساتھ گنگوہ چلے گئے۔ وہاں جا کر عالمیت کے کورس کی اکثر کتابیں پڑھی۔ پھر 1908 عیسوی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ سے ترمذی اور بخاری جیسی اہم کتابیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھی ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد 1910 عیسوی کو مظاہر علوم سہارنپور میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد اپنے بڑے بھائی کے انتقال کی وجہ سے آپ نظام الدین دہلی میں آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے میوات قوم کی حالت اس درجہ ہے کہ اب ارتداد کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، یعنی صرف برائے نام مسلمان ہیں۔ آپ کے والد کا زمانے سے میوات قوم سے تعلق رہا ہے، اسی لیے آپ کے والد، آپ کے بڑے بھائی اور خود آپ کی بھی یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے ان میں دینی تعلیم کو عام کر کے شریعت کے مسائل اور احکام سے ان کو واقف کرایا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے میواتیوں سے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے یہاں مکتب قائم کیجئے اور ساتھ میں لوگوں کو دین کی طرف بلائیے اور دین کی دعوت دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے حج کے سفر سے واپس آئے تو 1926 عیسوی کو سب سے پہلے تبلیغی جماعت کا گشت کرنا شروع کیا اور پھر بڑی محنت کے بعد میوات کے اندر ایک مکتب قائم کیا۔ پھر اس مکتب کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 10 مکاتب قائم ہو گئے۔ پھر یہ کام آہستہ آہستہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ آپ کو بتلا دیں کہ پشاور اور سندھ تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی یہ کام پھیل گیا تھا، جسے دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فکر کرتے رہتے تھے کہ جس طریقے سے اور جس طرح سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، کہیں یہ کام بعد میں بگڑ تو نہیں جائے گا، یعنی یہ کام اسی طرح سے اور اسی طریقے پر چلتا رہے گا یا نہیں، کہیں اس میں بگاڑ تو نہیں آ جائے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والوں کو بار بار ہدایات دیتے رہا کرتے تھے۔ اخیر میں آپ کو بتلا دیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی مولانا عبد القادر رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء کرام کے مشورے سے اس کام کی ذمہ داری مولانا یوسف صاحب کو سونپی اور 1944 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔